برا لگے گا، بہت برا لگے گا. میں اس برائی کا اعتراف کرتے ہوئے، معافی چاہتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں، ماں باپ جب شادی ہوئے تھے وہ دونوں لڑکا لڑکی جوانی میں فرار ہو کر نکاح ہوئے تھے، بھاگ کر شادی ہوئے تھے. آج ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ بات اٹھائے گی؟ میں زمانے کے اعتبار سے بہت بری مثال دے رہا ہوں، لیکن بہت جلد دماغ کو لگنے والی مثال دے رہا ہوں. سوچیں گے آپ پیچھے جا کر کہ میرے ماں باپ فرار ہو کر نکاح ہوئے تھے، بھگوڑا نکاح، بھاگ کو جا کو شادی ہوئے تھے. کوئی بچہ بولتا؟ تاریخ کا وہ بھی ایک حصہ بنا، تمہاری زندگی کی تاریخ کا وہ ایک حصہ بنا ہے. تم انہی کی اولاد ہو. اب کیوں اس میں جا رہے ہو؟ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا لگے گا؟ چلیے خود تو نہیں اٹھائیں گے وہ بات، خود تو نہیں اٹھائیں گے. اتنا بے شرم کوئی بچہ اور بچی نہیں ہوگی، مانتے. آپ کو کوئی تانا دے تو ہم میں سے کسی کو کوئی آدمی جو جانتا ہے، آپ کا کوئی دوست، آپ کے ساتھ پڑھنے والا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، جس کو یہ حقیقت معلوم ہے، وہ ہمیں تانا دے، معلوم تمہارا ابا امی کیسا شادی ہوئے سو، کیا بھی بولے نہیں دوسرا، خالی اتنا بولیا سو، کیا معلوم تمہارا ابا امی کیسا شادی ہوئے سو. برداشت کر سکیں؟ سن سکیں؟ خاموش بیٹھیں گے اس پر؟ اور ایسے لوگ صحابہ کرام کی زندگی کی ان چیزوں کو اٹھا کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. ضرورت نہیں، ضرورت نہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا ایک عظیم نسبت کے تحت میں ہوا ہے. اس میں دو اہم چیزیں عنوان کے طور پر شامل کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ عظمت صحابہ کے عنوان سے کچھ بات ہمارے سامنے آئے، اور دوسرا یہ کہ عظمت قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے. یہ دونوں اہم عنوان ہیں اور بہت نازک عنوان ہیں. زمانے کی ترقیات نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، میں خود استقبال کر دیتا ہوں حضرت کا، حضرت کی تشریف آوری پر. اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کی تشریف آوری اور آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت اور اصلاح و تربیت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں اور آپ کے جوش وعظ و تقریر میں مزید برکت عطا فرمائے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کی تقریر سے اور آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتا ہے اور الحمدللہ اصلاح پاتا ہے. اللہ تعالی مزید ترقیات نصیب فرمائے
اور نظر بد سے، حاسدین سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ جو ہیں ان کی قدر کریں تو امید ہے آئندہ بھی اچھے ملیں گے، اگر جو ہیں ان کی ناقدری کریں تو بہت خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ بھی نہ ملے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر، ویسے بھی ارادہ اختصار ہی کا تھا اور حضرت آ بھی چکے ہیں تو ہم حضرت سے استفادہ کریں گے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، آج کی مجلس کے دو اہم عنوان ہیں اور دونوں نازک ہیں۔ ترقی یافتہ زمانے نے، علمی ترقی نے، وسائل کی ترقی نے، چیزوں کی ترقی نے ہمارے ایمان کو بہت خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جتنا ہم مادی چیزوں میں ترقی کر رہے ہیں، ظاہری اور دنیاوی چیزوں میں، اسباب میں ترقی کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ایمانی اعتبار سے خطروں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت کیا کہتے ہیں اسے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بڑی تیزی کے ساتھ بہت حد تک ترقی کر رہا ہے۔ ہم نے سنا غالباً چائنا میں یا جاپان میں ایسا ہسپتال بن چکا ہے، بننے والا نہیں ہے، کہ جس میں ایک بھی انسانی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بھی انسانی نرس نہیں ہے۔ مریض روبوٹ سے بات کرے گا، روبوٹ اس کے بیماری کو سن کر اس کے علاج کی تشخیص کرے گا، اس کی بیماری کی تشخیص کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ پورے ہسپتال میں ایک آدمی بھی نہیں۔ اتنی ترقی، انسانوں کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں، مشین اور مصنوعی چیزوں کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنا یہ ترقی ہو رہی ہے اتنا ہی ہمارے ایمان اور ہمارے دین کے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، اس ترقی سے تو بہت سارے فائدے ہوئے کہ ہمیں جپنا نہیں، انتظار کرنا نہیں، ڈیجیٹل دنیا نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا۔ آپ بینک نہیں جائیں گے، گھر بیٹھے سارا کام کریں۔ اب آپ کو کارڈ کے ٹکڑے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ اس میں ہمارے لیے آزمائش کیسے؟ آزمائش بہت سارے طریقوں سے ہے۔ میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا بہت جلد۔ آزمائش بہت سارے اعتبار سے ہے، چونکہ یہ چیزیں چلتے 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 انسان کے ذہن کو دنیاوی چیزوں سے اتنا مربوط کر دیتی ہیں، اتنا مضبوط جوڑ دیتی ہیں۔ سائنسی ترقیات ہیں، انٹیلیجنس کی ترقیات ہیں، سیکیورٹی سسٹم کی ترقیات ہیں۔ ان سب کو انسان جب زیادہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے اور استعمال میں لاتا ہے، اسی کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مجلس میں تھا میں، وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے، بہت پتے کی بات ہے، صحیح بات ہے، ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ سوتے وقت آخری دیدار ہمارا فون کا ہوتا ہے، اور اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا دیدار فون کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ 80-90% ہم لوگوں کا یہی کام ہو رہا ہے، آخری فون کو دیکھ کر سوتے ہیں اور اٹھتے ہی سب سے پہلا کام فون ہی کا ہوتا ہے، بلکہ فون ہمیں اٹھاتا ہے۔ جو اتنے نیک ہیں پھر بھی غنیمت ہے، بہتر ہے کہ فون ان کو اٹھا رہا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، جو بھی ہو، لیکن وہاں بھی دیدار کا ذریعہ تو وہی بن رہا ہے۔ اٹھتے ہی سب سے پہلا فون، سوتے یعنی ہمارا آخر اور شروع سب کچھ فون سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو فون سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود اتنی عادت ہو گئی ہے کہ تھوڑی دیر اگر فون ہمارے پاس موجود نہ ہو، ہم نے اس کو سروس کے لیے کسی کے پاس دیا ہوا ہو اور ہم گھر میں ہوں، بار بار جہاں رکھنے کی عادت ہے فون، وہاں بے اختیار ہاتھ جاتا ہے۔ کسی کو یہاں رکھنے کی عادت، کسی کو پیچھے کے جیب میں رکھنے کی عادت، کسی کو سائیڈ میں رکھنے کی عادت، بے اختیار ہاتھ وہاں جاتا ہے جبکہ فون نہیں آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ذہن سازی،
اتنا آدمی کی توجہ اس طرف کہ بالآخر وہ اسی کا انسان بن کر رہ جاتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے ذہن پر اتنی سوار ہو جاتی ہیں کہ اب اس کے ذریعے سے اس کی زندگی میں فتنہ لانا بہت آسان ہے۔ میں یہاں کو آ رہا ہوں، ان مادی چیزوں کے ذریعے سے انسان کی آزمائش، سائنسی ترقی کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ اگر اس کا ذہن دیندار نہ ہو، اس کی تربیت دینی نہ ہو، وہ سچا مسلمان نہ ہو، تو پھر سائنسی ترقیات بہت جلد اسے اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے کرتے، میرا عنوان تھا عظمت صحابہ، صحابہ کی ہستیوں اور ان کے تقدس اور ان کی عظمت کا انکار تو بعد میں، وہ تو انکار کی اس حد کو پہنچ جائے گا کہ قرآن کا انکار کرنا شروع کر دے گا، اس حد سے آگے نکل کر اللہ کے وجود کا انکار کرنا شروع کر دے گا، ملحد بنے گا، ایتھسٹ بنے گا، اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دے گا کہ نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا کوئی ذات نہیں، اللہ کوئی تصور نہیں۔ یہ یوں ہی چلتا ہے، چیزیں بن رہی ہیں تو چیزوں سے چیزیں تیار ہو رہی ہیں، مشین سے بہت ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں واللہ عالم، اور یہ ترقی کہاں تک جائے گی؟ اب تو ہم کم از کم پولٹری فارم کی، فیڈ کی، مختلف قسم کے انجیکشنز کی، دوائیوں کی مرغیاں اور گوشت، مچھلیاں سب کھا رہے ہیں۔ اب ایسا زمانہ آنے والا ہے ان قریب کہ چکن بھی لیب سے تیار ہو۔ کہاں سے تیار ہوگی؟ لیب سے۔ جیسے خون کے قطروں کو لے کر اس کے اندر پائے جانے والے کروڑوں جراثیم کو دیکھا جا سکتا ہے، ایسے آپ کروڑوں مرغیاں کیا کر سکتے ہیں؟ لیب سے تیار کر کے منگوا سکتے ہیں۔ گولیاں تیار ہو رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، مرغیاں تیار، اب کھاؤ۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ مجھے ان چیزوں کا حوالہ اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ اگر ہماری تربیت، ہماری ذہن سازی، ہمارا ماحول اگر دینی نہ ہو، اصلاحی نہ ہو، تربیتی نہ ہو، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جدید ترقیات انسان کو زمانے میں اتنا گھلا دیتی ہیں، وہ خدا کے انکار کو بھی اپنے لیے کوئی غلط اور بری چیز نہیں سمجھتا۔ بہت سارے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں، دین بیزاری بڑھتے 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 ایسی چیزوں میں ملوث ہو کر، مبتلا ہو کر وہ خدا کا انکار کرنے والے بن گئے۔ میسور میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مادی چیزوں کی ترقیات بسا اوقات آدمی کے لیے ایمان کے خطرے کا ذریعہ بن جاتی۔ یہی ہو رہا ہے صحابہ کے بارے میں بھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہستیاں اور ان کی شخصیتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، ہم ذرا برابر اس کے بارے میں اندازہ نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ بھی ہم جیسے ایک انسان ہے، وہ تو ضرور ہے، انسان ہونے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہی بات ہے تو پھر انبیاء بھی انسانی ہیں، تمام انبیاء بھی انسانی ہیں۔ تو ہم جیسے انسان ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم ان کی نبوت کا انکار کر دیں گے، ہم ان کے سکھائی گئی چیزوں کا انکار کر دیں گے، ان کے لائے ہوئے کلام کا انکار کر دیں گے، ان کی شریعتوں کا انکار کر دیں گے۔ صحابہ کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہم رجال نحن رجال، وہ بھی لوگ تھے، ہم بھی لوگ ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منتخب فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں منتخب فرمایا، اس امت مسلمہ میں حضرات صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے منتخب فرمایا۔ شرائط ہے اس کے کہ صحابی کیسے بنتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا ہو، حضور سے ملاقات ان کی ثابت ہو،
بعض علماء تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث انہوں نے براہ راست سنی ہو، اس کے راوی ہو. خیر روایت کی شرط کو تمام علماء تو نہیں کہتے. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ سے ملاقات یہ صحابیت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ہے اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا تب چل کر صحابی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو منتخب فرمایا ہے. وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی، پیدا فرمائی. کفر سے اسلام میں آنے کے باوجود حضرات صحابہ ایک مرتبہ ایمان میں اسلام میں داخل ہو گئے، ان کی زندگیاں ایک لفظ بدل گئے. انگریزی میں یو ٹرن کہتے ہیں، ادھر جاتی ہوئی سواری واپس بالکل پلٹ کر دوسرے رخ پر آ جائے. مشرق کو جانے والا ایک دم مغرب کی طرف ہو جائے. ان کی زندگیاں ایک دم سے بدلی ہیں، ایک لخت بدلی ہیں، اور بدلی بھی ایسے بدلی اب نہ ان کو مال کی کوئی بات باقی رہی، رشتہ داری کی کوئی بات باقی رہی، خاندان کی کوئی بات باقی رہی. سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر قربان ہیں. یہ صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہو تو سوچے کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے. اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائے. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی والذین آمنوا اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان بھی لایا اور پورے احسان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علی الاعلان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہے. کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. دنیا کے چھوٹے سے اعزاز پر ہم اتنا فخر کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹا تمغہ ہاتھ میں دے دیا جائے، گولڈ میڈل تو نہیں، گولڈ کے کلر میں دے دیا جائے، اس کا اتنا اعزاز ہوتا ہے کہ سب کو نظر آئے ایسی جگہ میں ہم گھر میں لگا کر رکھتے ہیں. خیر ٹھیک ہے، جس چیز پر آپ کا اعزاز کیا گیا بہت اچھی چیز ہے، مانتے ہیں. لیکن جو اعزاز اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید میں قیامت تک جسے پڑھا جائے گا، جس کی تفسیریں تحقیقیں چلتی رہیں گی، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے تو کوئی معمولی اعزاز ہے. دنیا کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے انسانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہو اور قرآن مجید اس کا گواہ. زندگی میں ان کی بشارتیں سنائی گئی. صحابہ کرام وہ مخصوص طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. ان کی عزت افزائی ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ان کی عظمت ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں اگر کسی طرح کی اگر خلل اس میں انگلی کی جائے، اس میں کوئی فرق کیا جائے، ایمان کو خطرہ ہے. خطبے میں اکثر ہم یہ الفاظ سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں اللہ اللہ فی اصحابی، دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر یعنی ایک قسمیہ انداز میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے ان صحابہ کے بارے میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، ان کو تم اپنے کسی اعتراض اور ملامت کا نشانہ مت بناؤ، ان پر انگلی مت اٹھاؤ، ان پر اعتراضات مت کسو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میرے سے محبت کرتا ہے. صحابہ کی محبت نبی کی محبت، اور نبی کی محبت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ در حقیقت میرے سے بغض کرتا ہے، گویا میرا غصہ ان پر اتار رہا ہے.
میرا غصہ ان پر اتار رہا ہے. بسا اوقات آدمی اپنا کوئی دوسرا غصہ چھوٹوں پر اتارتا ہے, بچوں پر دکھاتا ہے. تو وہی کیفیت ہوئی کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو بغض ہے تو وہ اپنے غصے کا اظہار آپ کے صحابہ پر اتارنا چاہتا ہے. ہمیں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں کیا ایسے حالات پیش آئے جو اس وقت اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو وہ غلط محسوس ہوتے ہیں. ان کے آپس میں کچھ اختلاف رائے ہوا, اجتہادی غلطیاں ہوئیں, کچھ فیصلوں میں ایسی بات پیش آئی حتیٰ کہ جنگ کی تک آپس میں نوبت آئی, لیکن مجھے اور آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سے بہت سال صدیوں پہلے والا وہ طبقہ جن کو ائمہ جرح و تعدیل کے عنوان سے محدثین یاد کرتے ہیں, یعنی وہ بتاتے ہیں کہ حدیث کی سند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ اس سند میں شامل ہیں, کسی میں کم کسی میں زیادہ, 12 15 لوگوں کی سند چلتی ہے. پھر اس کے بعد جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی. یہ جتنے درمیان میں سند میں جتنے لوگ آئے, یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی تحقیق کرنے کا ایک طبقہ مستقل پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ان کو اس کی صلاحیتیں دی. اللہ نے ان کی قوت حافظہ ایسے عطا فرمائی, ان کی زندگی کی بتی بتی کو جانتے تھے, ان کی سند کتنی, ان کی حدیث کتنی معتبر, ان کی روایت کتنی باوزن ہوتی ہے, وہ اس کا فیصلہ کرتے تھے. آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں, اسی کی بنیاد پر حدیث کے صحیح, اس کے حسن, اس کے عزیز, اس کے ضعیف اور اس کے فلاں مختلف درجات جو حدیث کے بیان کیے جاتے ہیں, یہ انہی کی تحقیق کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. صدیوں پہلے انہوں نے اس بات کو طے کر دیا اور لکھ دیا, پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے, الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ سب کے سب بالکل عادل ہیں, ان کی زندگیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. نام کے بارے میں بھی عموماً لوگ, ہم نام پوچھتے ہیں بچوں کا نام رکھنے کے لیے, صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں اگر کوئی نام ہے, وہ نام بغیر کسی معنی کی تحقیق کیے کہ ہمیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب پوچھنے لگے, حضرت یہ ارقم کو تو چتکبرا سانپ کو بولتی سو کہتے ہیں نا, رکھے جا کیا؟ حضرت اس کی تشریح ذرا اچھی کر سکتے ہیں, میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگ کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں. ارقم صحابی ہیں, زبردست صحابی ہیں, دار ارقم ان کے نام پر مکہ مکرمہ کا مدرسہ بنا ہے. جس وقت کفر و شرک کی آگ بھڑکی ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا تھا, لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے, نئے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ان کے اسلام کی حفاظت, ان کے دین کی تربیت, ان کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے نام سے دار ارقم کا مدرسہ قائم فرمایا. انہی کے گھر میں, انہی کے گھر میں. آپ سیرت کو پڑھو, ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ ارقم کے معنی یہ آتے ہیں. اگر یہ بہت برا اور غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بدل دیتے, تم اپنا نام بدل لو. صحابہ کے نام کے معنی تک جانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. سند میں جب صحابی کا نام آ جاتا ہے, تمام ائمہ جرح و تعدیل اس پر خاموش ہو جاتے ہیں, بس بات ختم, یہاں کوئی تحقیق نہیں. ہاں, ان کی زندگی کے اوصاف و کمالات ذکر کریں گے, کب اسلام لائے, اسلام کب قبول کیا, کتنی زندگی پائی, کب انتقال ہوا, ان کے والد کون, ان کا خاندان کیا, کتنے بیویاں, کتنے بچے, یہ سب تفصیلات آپ کو ملیں گے. کون سے جہاد میں شریک رہے, کیا کیا کارنامے انہوں نے اسلام میں انجام دیے, وہ سب ذکر کریں گے. لیکن ان کی زندگی کی کوئی کمزوری کو وہ نہیں بیان کریں گے, وہاں تک جانے کی ہمت نہیں کریں گے. آج کا بچہ فون لے کر یوٹیوب میں کلپس نکال کر, کلپس بنا کر بھیج رہا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور اس پر اعتراضات بھی کرتا ہے. کن پر؟ حضرت علی جیسی شخصیت پر. کن پر؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر، کیسے کیسے لوگوں پر. مجھے اور آپ کو اس پر کلام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ تاریخ کی کتابوں میں جو بات آ گئی اسے سب کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. برا لگے گا، بہت برا لگے گا. میں اس برائی کا اعتراف کرتے ہوئے، معافی چاہتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں، ماں باپ جب شادی ہوئے تھے وہ دونوں لڑکا لڑکی جوانی میں فرار ہو کر نکاح ہوئے تھے، بھاگ کر شادی ہوئے تھے. آج ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ بات اٹھائے گی؟ میں زمانے کے اعتبار سے بہت بری مثال دے رہا ہوں، لیکن بہت جلد دماغ کو لگنے والی مثال دے رہا ہوں. سوچیں گے آپ پیچھے جا کر کہ میرے ماں باپ فرار ہو کر نکاح ہوئے تھے، بھگوڑا نکاح، بھاگ کو جا کو شادی ہوئے تھے. سو کوئی بچہ بولتا ہے؟ تاریخ کا وہ بھی ایک حصہ بنا ہے، تمہاری زندگی کی تاریخ کا وہ ایک حصہ بنا ہے. تم انہی کے اولاد ہو. اب کیوں اس میں جا رہے ہو؟ کیوں اس طرف جا رہے ہو؟ اچھا لگے گا، چلیے خود تو نہیں اٹھائیں گے وہ بات کو، خود تو نہیں اٹھائیں گے. اتنا بے شرم کوئی بچہ اور بچی نہیں ہوگی، مانتے ہیں. آپ کو کوئی تانا دے تو ہم میں سے کسی کو کوئی آدمی جو جانتا ہے، آپ کا کوئی دوست، آپ کے ساتھ پڑھنے والا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، جس کو یہ حقیقت معلوم ہے، وہ ہمیں تانا دے، معلوم تمہارا ابا امی کیسا شادی ہوئے سو. کیا بھی بولے نہیں دوسرا، خالی اتنا بولیا سو، کیا معلوم تمہارا ابا امی کیسا شادی ہوئے سو. برداشت کر سکیں گے؟ سن سکیں گے؟ خاموش بیٹھیں گے اس پر؟ اور ایسے لوگ صحابہ کرام کی زندگی کی ان چیزوں کو اٹھا کر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. ضرورت نہیں، ضرورت نہیں. اور میں اس تفصیل میں بالکل نہیں جا سکتا. مجھے اس کے لیے اور تاریخ کے اوراق کا مطالعہ بھی بہت کرنا پڑے گا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے بیچ میں ان چیزوں کو جو اس دور میں اس وقت میں اچھالا جا رہا ہے، زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس ذریعے سے صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں سے ختم کرنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کے دور کی کیا بات تھی، کیا اتفاق تھا، کیسے دشمنوں نے اس کے اندر اپنی چال چلی، کس طرح کی چالوں کے ذریعے سے دونوں کے بیچ میں اختلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے دل بالکل صاف تھے. صحابہ کی نیتوں پر کبھی ہم برا اعتراض، غلط اعتراض نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اجتہادی غلطی کا ہونا ان کی نیت کے خراب ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہیں ہے. اجتہادی غلطی نہیں کہہ سکتے. تحقیق میں بتاتا ہوں آپ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی تحقیق الگ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی تحقیق الگ ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں. سمندری مخلوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ مچھلی کی قسموں کے سوا اور کوئی چیز حلال نہیں ہے. اجتہادی تحقیق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2-3 چیزوں کو چھوڑ کر سمندری مخلوقات جتنی ہیں سب حلال ہے. ایک دم الٹا، ایک دم الٹا. امام صاحب فرماتے، امام ابو حنیفہ، کہ مچھلی کے سوا کوئی چیز حلال نہیں. امام شافعی گویا فرماتے ہیں کہ 1-2 چیزوں کے علاوہ باقی، مثال کے طور پر سمندر کا خنزیر ہو، سمندر کا کتا ہو، سمندر کا انسان ہو، 3 چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب حلال. اس لیے شواف حضرات سب کچھ کھاتے ہیں، سنیل بھی کھاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہر قسم کی چیزیں، سیپی کا کیڑا، کھیکڑا، سب کچھ، آکٹوپس، جو ہے بہرحال لاکھوں کی تعداد میں قسمیں ہیں اس کی. تو کتنا فرق ہوا اجتہاد کا. لیکن علماء یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں 4 مسلک بھی برحق ہیں، چاروں مسلک برحق ہیں.
شافعیت پر عمل کر رہا ہے، برحق ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا. حنفیت پر عمل کر رہا ہے، برحق ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا. اس مسئلے کو لے کر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہوا. ہماری تحقیق یہ ہے کہ نکل کر اپنی جگہ رک جائے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ بھی جائے اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ اجتہادی چیزیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں فقہی مسائل کے ذریعے سے. اجتہادی چیزوں پر ہم کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کے اوپر ہم فسق کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ غلط کرنے والے وہ فاسق ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مجتہد اگر اجتہاد میں وہ صحیح منزل کو پہنچ جائے، صحیح نتیجے کو پہنچ جائے، تحقیق کرتے 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 اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا، اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر دیں گے. ایک محنت کرنے کا، اجتہاد کا، دوسرا صحیح نتیجے پر پہنچ کر صحیح مسئلہ تحقیق کرنے کا. اور اگر کوئی مجتہد تحقیق کرتے 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 مسئلے تک نہیں پہنچ سکا، نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، تحقیق کی محنت کی، اللہ رب العزت اسے بھی محروم نہیں فرمائیں گے، ایک نیکی ایک اجر تو اسے بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے محنت کی، صحیح کوشش کی. تو یہ اجتہادی غلطیوں کو لے کر، جن غلطیوں کو خود صحابہ نے بھلا دیا، جن چیزوں کو صحابہ نے اپنے دل سے مٹا دیا، ختم کر دیا، ان کے آپس میں ایسی کوئی چیز بعد میں باقی نہیں رہی. وقتی طور پر کچھ حالات ایسے پیش آئے، بھائی بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد برابر ہو جاتے ہیں، پھر گلے مل جاتے ہیں. تو آپ ہر وقت اسی لڑائی کا حوالہ دیتے رہیں گے، السلام علیکم، خیریت، تمہیں لڑے تھے نا میرے سے وہ دن. ایسا کوئی مصافحہ کرے گا؟ ایسا کوئی معانقہ کرے گا؟ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے وہی چیز کو یاد دلائے گا؟ بدبختی ہے، ایمان کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ اسلام سے اللہ تعالیٰ اسے مرتد کر دے، نعوذ باللہ، موت سے پہلے پھر کلمہ واپس لے لے کہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کے بارے میں یہ زبان درازی ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. زبان سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بڑوں کے بارے میں جتنی عزت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. صحابہ سب کے سب قابل عظمت ہیں. اگر ہم ایک چیز کو لے کر اس پر اگر کچھ ان کی عقیدت میں لگتے ہیں تو دوسروں کو گرا دینا یہ ہماری ایک عجیب فطرت بن گئی. صحابہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اگر ان کی زندگیوں کے بارے میں بدگمانی آ گئی، ان کے بارے میں اگر ہمارا خیال بگڑنے لگا، پورا دین ہمارا اس سے متاثر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید انہی صحابہ کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے. قرآن ملا تو پھر پورا دین ملا. صحابہ کی زندگیوں میں اگر ان کی شخصیتوں کے بارے میں اگر بدگمانی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر دین کے اس پہنچانے کی اس امانت کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہوگی، قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو جس صحابی کو جو مرضی آیا انہوں نے لکھ دیا اور وہی قرآن بن گیا، نعوذ باللہ. کتنی دور تک اس کے نقصان کے اثرات پہنچتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں پر کان نہ دھریں. کوئی بھی کہتے ہوں، کہنے والوں کی شخصیت کا چاہے جو بھی ہو، ان کا حلیہ چاہے جو بھی ہو، بڑوں نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ علم بھی آدمی کے لیے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت زیادہ علم بھی آدمی کے لیے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ ایسے علم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی ہاں، ہمیں کثرت علم کی ضرورت نہیں، ہمیں صحیح علم کی ضرورت ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میں علم نافع کا آپ سے سوال کرتا ہوں، علم زار سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں. جو علم ملے وہ میری زندگی کے لیے، میرے ایمان کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے اگر نفع بخش ہے تو وہ علم ہے. اگر اس علم سے مجھے نقصان ہوتا ہے، اس تحقیق سے اگر میرے دین کو خطرہ ہوتا ہے
बस वहीं पर उसे रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इसके आगे के इल्म की मुझे उतनी जरूरत नहीं, मेरे ईमान और मेरे दीन की हिफाजत उतना ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला हजरत के दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए, हमारे लिए एक बहुत अजीम और बहुत बड़ी शख्सियत और हस्ती थी। हजरत का तारीख का जबरदस्त मुताला, तारीख पर हजरत ने कितनी किताबें लिखी। हमेशा अपने आप को तारीख का तालिब इल्म कहते थे, लेकिन तारीख का एक पहाड़ थे वो, तारीख के इल्म का एक पहाड़ थे। हजरत फरमाते हैं एक जगह कि तारीख की मिसाल एक सोए हुए शेर के मानिंद है। सहाबा की जिंदगियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं तारीख की मिसाल एक सोए हुए शेर के मानिंद है, उसे जगाकर अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। सहाबा की जिंदगियों को छेड़कर अपने ईमान को खतरे में मत डालो। सहाबा की जिंदगियों को छेड़कर अपने ईमान को खतरे में मत डालो। अल्लाह ताला ने इनको ये बशारत दुनिया में सुना दी कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये बख्शाए दुनिया से रुखसत हुए हैं। जैसे मौलाना इलियास साहब ने अभी मुझसे पहले तारुफ में ये बात जिक्र फरमाई कि सहाबा मासूम तो नहीं है लेकिन महफूज हैं। अल्लाह ताला ने उनको महफूज फरमाया। जिंदगी में उनसे अगर कोई कमी बेशी हुई भी बहैसियत इंसान और बशर, अल्लाह ताला ने ऐसी तौबा की तौफीक दी, ऐसी तौबा की तौफीक दी। एक हजरत माइज रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे जिना का सुदूर हुआ, लेकिन ये सब सुदूर अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से करवाया ताकि तशरीअ अहकाम कराए जाएं, लोगों को इसके मसाइल बताए जाएं। मसला जब पेश आएगा तो उसकी वजाहतें होंगी। तो हजरत माइज से यह मसला पेश आया, रजम के मसाइल सामने आए, बहुत सारी चीजें उसमें आई। हजरत माइज को सहाबा में से किसी ने टोका, कैसी इनकी भी अजीब हालत हो गई, देखो क्या हालत में इनकी मौत हो रही है, एक ताने के अंदाज में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। हुजूर ने जवाब में फरमाया, इन्होंने अपने दिल से, अपनी दिल की गहराई से ऐसी तौबा की है, अगर पूरी इंसानियत पर इनकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए सबकी मगफिरत हो जाए। इतनी जबरदस्त तौबा इन्होंने की है, क्या समझते हो तुम इनके बारे में? तो ये वो सहाबा हैं, इनसे गलतियां अगर हुई भी माफी इन्होंने ऐसे मांगी, जब तक तौबा न हुई इनकी उस वक्त तक इन्होंने अपने आप को चैन से सोने नहीं दिया। वाकयात बहुत हैं, आप सुनते भी रहते हैं। मैं इमाम साहब से कहूंगा अगर मुनासिब समझें, किसी वक्त मजलिस में बिठाकर हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह की लिखी हुई किताब में फजाइल सहाबा, हिकायत सहाबा खोलें और ग़ज़वा तबूक का वाक़या पढ़कर इनको सुनाएं। ग़ज़वा तबूक का वाक़या एक मजलिस में पूरा पढ़कर सुनो। हजरत शेख ने जो लिखा, आपकी आंखों से आंसू न निकले तब बताना इन सहाबा ने कैसी माफी मांगी। इनकी एक छोटी सी गलती के जिहाद में जाने से ताखीर हुई, ऐसा ऐलान हुआ, हुजूर ने फरमाया कि बाइकाट किया जाए, इनका सोशल बाइकाट किया जाए। इनके साथ मिलना जुलना नहीं, सलाम तक नहीं, सामने वाले सलाम करें तो जवाब तक नहीं। ऐसी जिंदगी इनकी जो कटी है, ये गुजरी है, लेकिन अपने आप को इन्होंने ये नहीं समझा कि हमें यहां से फरार हो जाना चाहिए, बचकर निकल जाना चाहिए। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। ऐसे दीन की हमें जरूरत ही क्या है जिसमें कोई हमारा लिहाज ही ना करता हो। ऑफर करने वाले ईसाई, बड़े बड़े मालदार लोग इनको ऑफर भी कर रहे थे साहबा को, आ जाएं आप हमारे पास, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, इमाम साहब कभी आपको सुनाएं तो आपको पता चलेगा कि ये वाकया कैसा है। लेकिन उन सहाबा ने अपने आप को सुतूनों से बांध लिया अपने हाथों से, जब तक हमारी माफी का ऐलान नहीं होगा हम भी नहीं जाएंगे। है किसी के अंदर ये दमखम कि अपनी गलती पर ऐसी तौबा अड़ कर करे, जो हो जाए हो जाए, अल्लाह जब तक माफ ना करे मैं अपनी तौबा से वापस नहीं आता। ये हैसियत में रहते हुए 24 घंटे गुनाहों में मुब्तला रहकर, गंदी जबानों से, इन नापाक उंगलियों से सहाबा जैसी महफूज हस्तियों पर एतराज करते, उन पर एतराजात करने की जुर्रत और हिम्मत हमारे अंदर पैदा होती है। बहुत सोचने, होश के नाखून लेने की जरूरत है।
ईमान का खतरा है। मैंने जिस खुतबे जुमा की हदीस का हवाला देकर आपको बताया, हर जुमा ये हदीस हम सुनते हैं, लेकिन गौर से मतलब के साथ इसे सुनने और समझने की जरूरत है। सहाबा पर एतराज करना नबी पर एतराज करना है। सहाबा से बुग़्ज़ रखना नबी के साथ बुग़्ज़ रखने की जरूरत के बराबर है। हजरत अमीर मुआविया पर एतराज करने वाले हजरात अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह समझ लें हजरत मुआविया का मकाम क्या है। सब चीजों को एक तरफ छोड़ दें, हुजूर से रिश्तेदारी क्या, दूसरा क्या, खानदान में उनकी क्या हैसियत, वो सब कुछ अपनी जगह। सहाबी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन में शामिल है, ये शामिल हैं। इन पर एतराजात करना और इस तरह के वीडियोस चलाना हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए खतरे की बात है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे खतरे वाली चीजों से महफूज फरमाए। जो लोग इस तरह के फितने फैलाते हैं उनसे आप अपने आप को बचाएं। और ऐसी चीजें, हर कोई चीज जो यूट्यूब से आपके व्हाट्सएप में आती है, इंस्टाग्राम में आती है, वो किस में आती है, क्या आती है, हर चीज को आगे बढ़ाना ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी चीजों से आप अपने आप को बचाएं, इसमें आपका गुनाह बढ़ता जाएगा। आपको वाकईतन तहकीक की जरूरत है, जानने वाले उलमा से वो वीडियो दिखाकर या उनसे मिलकर या उनको बेचकर उनसे इसकी तसल्ली कर लें, ये अलग बात। लेकिन इसे शेयर करना, इसे फैलाना, ये खुद अपनी तरफ से एक गुनाह में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। ऐसी चीजों से हमें बचने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको सहाबा कराम की आजमत करने की तौफीक अता फरमाए। हम तक जो दीन पहुंचा है वो इसके असल जिम्मेदार हैं, हम तक जो कुरान पहुंचा है वो इसका असल वसीला और जरिया है। हमें इनकी सही अजमत करने और इनका सही एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी जिंदगियां ऐसे हमारे लिए मशाले राह हैं, इनकी जिंदगियों पर हम चलेंगे, ये जैसी जिंदगी गुजार कर गए वैसी जिंदगी गुजार देंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह हम जन्नत पहुंच जाएंगे, नबी के सच्चे उम्मती करार पाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको सहाबा कराम की सही अजमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।